واقعہ کربلا حصہ نمبر 2۔ یزید کی بیعت اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا فیصلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کے حالات اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک کا ذکر کیا تھا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد کیا ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا فیصلہ کیا۔ سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید نے حکومت سنبھالی۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے مختلف علاقوں کے گورنروں کو حکم دیا کہ مسلمانوں سے اس کی بیعت لی جائے، خصوصاً ان بزرگ شخصیات سے جن کی امت میں بہت عزت تھی۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مدینہ کے گورنر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یزید کی بیعت کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فوری بیعت کرنے سے انکار کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ایسا اہم معاملہ چھپ کر نہیں بلکہ مسلمانوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ آپ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ امت کی قیادت ایک بہت بڑی امانت ہے جس کا فیصلہ دین اور انصاف کے مطابق ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے خانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ مکہ پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے کئی ماہ عبادت اور لوگوں کی رہنمائی میں گزارے۔ دور دور سے لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آتے اور حالات پر گفتگو کرتے۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں خطوط بھیجے۔ ان خطوط میں انہوں نے لکھا کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کی قیادت قبول کرنا چاہتے ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جلد بازی سے فیصلہ نہیں کیا۔ پہلے اپنے قابل اعتماد چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے اور معلوم کرے کہ لوگوں کی باتیں حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی حکمت، دور اندیشی اور احتیاط کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے تھے اور امت کے مفاد کو مقدم رکھتے تھے۔ لیکن کوفہ میں آگے ایسے حالات پیدا ہوئے جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، کوفہ کے لوگ اپنے وعدے پر قائم رہے یا نہیں؟ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی کوفہ کی آمد اور وہاں پیش آنے والے اہم واقعات بیان کریں گے۔